ہم رک گئے اور 1 مہینے تک تو نے ہمیں حلال چیزیں کھانے سے روک دیا، تو 1 مہینے تک ہم نے حلال چیزوں سے دوری اختیار کر لی، ہم ان کو قریب نہیں گئے۔ اے اللہ، جب ہم تیرے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو تیرے کہنے پر ہم حرام چیزیں سال کے 12 مہینے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب تیرے حکم پر ہم حلال چیزیں 1 مہینے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو تیرے حکم پر حرام چیزیں 12 مہینوں کے لیے ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے۔ آپ جو افطار کے لیے بیٹھتے ہیں اور نہیں کھا رہے ہیں ابھی 1 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے، اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ دیکھ، تو نے روکا تو نہیں جب ہم تیری حلال کی ہوئی چیزیں نہیں کھا رہے تیرے حکم سے، جب حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں تو سال کے 12 مہینے حرام چیزوں کو ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ عید کا دن ہوتے ہی، نماز پڑھتے ہی آپ سب سے پہلے سینما کے اڈوں میں جائیں، سب سے پہلے ناچ اور گانوں کے ٹھکانوں پہ جائیں، شراب اور داروں کے اڈوں پہ جائیں، تو آپ بتائیے آپ نے کیا میسج دیا؟ پورے رمضان تو یہ میسج دیا کہ اللہ حرام تو حرام، ہم تیرے حکم پر حلال چیزیں بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور عید ہوتے ہی پھر آپ اسی کو پلٹ دیں اور پھر ہم سارے حرام کام پھر سب شروع کر دیں، گویا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ عربی میں صوم و صیام کا معنی ہوتا ہے روزہ۔ اچھا، اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ رمضان، رمضان۔ عربی میں رمز میم کے جزم کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ رمز کا معنی ہوتا ہے برباد کرنا، رمز کا معنی ہوتا ہے جھلسانا، رمز کا معنی ہوتا ہے نیست و نابود کرنا، ہلاک کرنا، برباد کرنا۔ اور رمز سے بنا ہے رمضان، اس کا مطلب ہوتا ہے جلانے کا مہینہ، برباد کرنے کا مہینہ، جھلسانے کا مہینہ، نشٹ کرنے کا مہینہ، ڈسٹرائے کرنے کا مہینہ۔ اس پورے مہینے میں آدمی نیک عمل کر کے اپنے گناہوں کو جلاتا ہے، اپنے گناہوں کو برباد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام پڑ گیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اس مہینے کا نام پڑ گیا رمضان، گناہوں کو مٹانے کا مہینہ، گناہوں کو جلانے کا مہینہ، گناہوں کو برباد کرنے کا مہینہ، گناہوں کو نیست و نابود کرنے کا مہینہ۔ اب اس مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں کو جلا نہ سکا، اپنے گناہوں کو مٹا نہ سکا، اپنے گناہوں کو برباد نہ کر سکا، تو اس کا مطلب اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ یہ مہینہ ملا ہی ہے گناہوں کو جلانے کے لیے اور گناہوں کو برباد کرنے کے لیے۔ پہلی چیز تو سامنے آ گئی۔ رمضان کو عربی میں رمضان کیوں کہتے ہیں؟ یہ مہینہ اس کا معنی جلانا، جھلسانا، تو اس مہینے میں آدمی نیک عمل کر کے اپنے گناہوں کو جلاتا ہے۔ اس مہینے میں جو چیز رکھی جاتی ہے روزہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوم اور صیام، رکھنا روزہ، یعنی رکنا، اپنے آپ کو حرام کاموں سے روک لینے کا نام روزہ ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں کچھ دنوں کے لیے مخصوص وقت میں اللہ کی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، بیوی، کھانا پینا، یہ تمام چیزیں مخصوص وقت کے لیے مخصوص دنوں میں چھوڑ دیا جائے، اس کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ یہ شرعی اصطلاح ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے سب سے زیادہ۔ نماز بھی تقوی پیدا کرتی ہے، قربانی بھی تقوی پیدا کرتی ہے، ہر عبادت میں تقوی ہے، اخلاص ہے، لیکن روزے میں سب سے زیادہ۔ ابھی میں مثالیں دوں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان نوجوانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، نفلی روزہ، جن نوجوانوں نے ابھی تک شادی نہیں کی اور وہ مجبور ہے، شادی نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کو شادی کی ضرورت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے اندر یہ کشش رکھی ہے۔ اور کوئی شخص شادی نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ ایک سماج کے خلاف اور سوسائٹی کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے۔ اپنے گاؤں میں بھی تلاش کریے گا، 20 سال 21 سال 22 سال سے بڑے کتنے لوگ ہیں، ان پر بھی نظر رکھیے گا۔ غیر شادی شدہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان پر نظر رکھیے گا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اور قرآن کی آیت پر بھی غور کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین معاشرے والوں کو، سماج والوں کو، گاؤں والوں کو، سوسائٹی والوں کو، سماج کے لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے گاؤں والوں، اے سماج والوں، اے معاشرے والوں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں، تم ان کا نکاح کروا دو۔ وَالْأَيَامَ مِنْكُمْ، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، تم ان کی شادیاں کرا دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو نوکر چاکر ہو، جو غلام ہو، مرد اور لونڈیاں، عرب کے اندر غلامی چلتی تھی اور لونڈیاں خریدی جاتی تھی۔ کسی لڑکے کو پکڑ لیا یا ایک رکھ کے لایا گیا، یا میدان جنگ میں جو لوگ پکڑے گئے ان کو غلام بنا لیا گیا یا بیچ دیا گیا بازاروں میں، اب وہ میرا غلام ہو گیا۔ کوئی لڑکی بیچ دی گئی تو وہ لونڈی ہو گئی، لیکن شہوت تو ان کے اندر بھی موجود ہے، خواہش تو ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو نیک غلام ہوں اور جو شریف لونڈیاں ہوں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم لوگوں میں سے جو شریف اور نیک لونڈے اور نیک لونڈیاں ہوں، غلام مرد اور غلام عورتیں، تم ان کا بھی نکاح کرا دو۔ کوئی آدمی میرا خود ہی غلام ہے، اس کے پاس کیا ہوگا؟ بیچارے کے پاس کچھ نہیں۔ وہ آدمی خود کسی کی غلامی کرتا ہے تو وہ کیا خرچ کرے گا؟ مطلب جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، اس کو بھی تمہارا مت رہنے دو۔ لونڈا